10 محرم کی رات ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے جو فوج بھیجی ہے، عمر ابن سعد 4000 آدمی لے کر آیا تھا، اس سے پہلے حر 1000 آدمی لے کر آیا۔ 10 محرم کی رات ہے، اور وہ جو دشمن تھے ان کے کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ان سے ملے نہیں، 10 محرم کی رات ہے، فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ آج کی رات ہم نہیں ملتے، آج کی رات اللہ اکبر مجھے اللہ کا ذکر کرنے دو، عبادت کرنے دو، نماز پڑھنے دو، اس لیے کہ میرا اللہ جانتا ہے فَإِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَالدُّعَاءَ، اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا پسند ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے، مجھے دعا کرنا پسند ہے، مجھے آج کی رات دعائیں کرنے دو، نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو۔ 10 محرم کی رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سبق یہ ہے، اس رات کے اندر تم نمازیں پڑھو، اس رات کے اندر قرآن پڑھو، اس رات کے اندر دعائیں کرو۔ کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ تو اس رات میں حلیم پکاتے ہیں، پوری رات لگے ہوئے حلیم پکا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 10 محرم کی رات حلیم نہیں پکایا تھا، دعائیں کی تھی۔ حلیم پکانا حسین کی سنت نہیں ہے، نماز پڑھنا سنت ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے، عبادت کرنا سنت ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ بھائیوں یہ باتیں سیکھنے کی ہے، مسلمان ہیں تو صحیح مسلمان بنے، ہم حلیم والے مسلمان نہیں ہیں، ہم حسین کے پیروکار ہیں۔ حلیم تو آپ کسی اور دن بھی پکا سکتے ہیں، یہ کون سا ضروری ہے 10 محرم کی رات کو حلیم پکانے ہیں؟ یہ صرف ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان کی سنت ہے، آپ کو کسی اور جگہ حلیم نہیں ملے گا۔ نئی چیزیں ہم نے دین میں ڈال دی ہیں۔ حلیم کا بھائی 10 محرم سے کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کامن سینس کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بس حلیم ہم لوگوں کو پسند ہے، ہم نے اس کو ڈال دیا 10 محرم میں، ہم نے تو نہیں، میں کہتا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں وہ پاکستان والے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہی 10 محرم کی رات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور ان کو پتہ چلا کہ دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اور صبح میرے بھائی کو حضرت حسین کو شہید کر دیں گے یہ ظالم لوگ۔ تو وہ رونے لگی، چہرہ پیٹنے لگی حضرت حسین کے سامنے، چہرہ پیٹنے لگی، ماتم کرنے لگی، رونے لگی، اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے، 10 محرم کی رات، بہن رو رہی ہے، بیٹا شہید ہو بھائی شہید ہو جائے گا۔ حضرت حسین نے ان کے چہرے پر، اپنے بہن کے چہرے پر پانی کا چھینٹا پھینکا، وہ ہوش میں آئی۔ اب حضرت حسین کی تعلیم سنو۔ حضرت حسین فرماتے، اے میری بہن، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، واصبری، صبر کرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، واعلمی، جان لو، ان اہل الارض یموتون، زمین والے جتنے ہیں سب مر جائیں گے، تیرا بھائی نہیں مرے گا صرف، مرنا سب کو ہے۔ وان اہل السماء لا یبقون، جو آسمان میں فرشتے ہیں یہ بھی باقی نہیں رہیں گے، یہ بھی مر جائیں گے، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ حضرت حسین کی تعلیم ہے۔ وعلمی، اے میری بہن جان لو، میرے ابا حضرت علی مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا، وہ سب دنیا سے چلے گئے۔ ولی ولہم ولکل امت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، میرے لیے اور ان کے لیے، امت کے ہر آدمی کے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا صبر کرو۔ حضرت حسین ہمیں تعلیم دے رہے ہیں عاشوراء کی رات کو نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، دعا کرنے کی،
اور عاشورہ کے دن ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اپنی بہن کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حسینی وہ ہے جو صبر کرتا ہے، حسینی وہ نہیں ہے جو ماتم کرتا ہے۔